اور جگہ اور وقت بھی بتا دیا تھا۔ دوسرے دن وہ نوجوان وہیں کھڑا تھا، تبھی 4 لڑکے وہاں آ گئے اور اس منچلے کی خوب پٹائی کی۔ میں نے اس سے کہا تجھے مرد کی ذات بہت اچھی لگتی تھی نا، اب کیا ہوا حسنہ؟ وہ کہنے لگی جس کو میں چاہتی ہوں وہ ایسا اوباش نہیں ہے۔ میں نے پوچھا اچھا تو پھر وہ کون ہے جس کو تو چاہتی ہے؟ تو کہنے لگی وہ تو میرے سپنوں کا شہزادہ ہے، ابھی نہیں بتاؤں گی، جب موقع آئے گا تب تمہیں بتا دوں گی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اقرار کیا تھا کہ وہ کسی کو چاہتی ہے۔ اب وہ مجھ سے پوچھتی کیا تجھے بھی کوئی چاہتا ہے شازیہ؟ میں جواب دیتی اگر کوئی چاہتا ہو تو چاہتا رہے، مجھے کیا، مجھے تو بس اپنے والدین اور بھائیوں کی عزت کا پاس رکھنا ہے۔ تو وہ میرا خوب مذاق اڑاتی اور کہتی تم ہو ہی بدذوق، خاندان کی عزت کی پاسوان۔ غرض یہ کہ وہ میرا خوب مذاق بناتی، کہتی یہ زندگی 4 دن کی ہے، اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہر انسان کو ہے۔ وہ بڑی زندہ دل لڑکی تھی اور ہمیشہ ہنستی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ اس خوش نصیب کا نام کیا ہے جو تیرے سپنوں کا شہزادہ ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کا نام سلیم ہے، میرا دور کا کزن ہے، لاہور میں رہتا ہے اور کبھی کبھار یہاں آتا ہے کیونکہ یہاں اس کی بہن کا گھر ہے۔ سلیم سے میری ملاقات اس کی بہن کی شادی پر ہوئی تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی، بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ امی نے پوچھا حسنہ کیا ہوا؟ بولی خالہ پلیز مجھے بچا لو۔ امی نے کہا کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی میری ماں میرا رشتہ ایک امیر شخص سے طے کر رہی ہے، وہ ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، اس کی بیوی مر چکی ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے جسے اس کی پھوپھی پال رہی ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی خالہ۔ حسنہ کی حالت دیکھ کر امی پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اسے تسلی دی کہ فکر نہ کر، آرام سے گھر جاؤ، میں تمہاری ماں کو سمجھاؤں گی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ پھر اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں، بہت دنوں تک حسنہ ہمارے گھر نہ آئی۔ امی نے کہا شازیہ بہت دنوں سے تیری دوست حسنہ نہیں آئی، ذرا اس کی خیر خیریت تو معلوم کرو۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ پہلی بار سہیلی کے گھر جانے کی اماں نے اجازت دے دی۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، وہ ان کے لیے چائے بنا رہی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں سلام کرنے کے لیے خالہ کی طرف گئی تو وہاں ایک عورت، ایک لڑکی اور ایک لڑکا خالہ سے باتیں کر رہے تھے۔ میں خالہ کو سلام کر کے واپس باورچی خانے میں آ گئی اور حسنہ سے پوچھا کیا یہی سلیم ہے؟ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ بولی ہاں یہی ہے، دیکھا کتنا ہینڈسم ہے، یہ لوگ رشتہ لینے آئے ہیں، اللہ کرے امی مان جائے، امی تو بس اسی امیر شخص کو اپنا داماد دیکھنا چاہتی ہیں۔ اچانک ڈرائنگ روم سے اونچی آوازیں آنے لگیں، حسنہ پریشان ہو گئی۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو سلیم نے کہا خالہ آپ نے ہماری بے عزتی کی ہے، میں اس کا حساب ضرور لوں گا، دیکھ لینا آپ آج کا دن ضرور یاد رکھیں گی۔ خالہ نے کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے، ضرور یاد رکھوں گی، مگر چلو اب تم لوگ جاؤ، میں تم لوگوں کو رشتہ نہیں دے سکتی، مجبور ہوں، مجھے معاف کرنا۔ ان کے جانے کے بعد خالہ بہت پریشان تھیں۔ انہوں نے حسنہ سے کہا تو ہماری عزت کی دشمن ہے، یہ لڑکا بے لحاظ ہے، رشتے کے لائق نہیں، جبکہ امجد رنڈوا سہی مگر شریف آدمی ہے، عمر بھی زیادہ نہیں ہے، اس کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے کہ بیوی رضا الہی سے فوت ہو گئی۔ اب اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ مگر حسنہ کہاں ماننے والی تھی۔ ماں بیٹی کے درمیان رشتے کی بات پر سخت کشمکش چھڑ گئی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی ماں تو سلیم کے لیے کسی طرح مانتی نہیں، اسے تو بس امجد کی دولت ہی بھلی لگتی ہے، بھلا میں کیوں بنوں قربانی کا بکرا؟ کل امجد کے گھر والے منگنی کے لیے آ رہے ہیں، میں نے سلیم کو فون کر دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ تم تیار رہنا، میں